نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا وجعل من دون ذلك فتحا قريبا صدق الله العظيم. سات ہجری کے حالات و واقعات. سات ہجری کے اندر تقریباً ابتدا محرم الحرام کے اندر ہی غزوہ خیبر ہوا. غزوہ خیبر کا سبب کیا بنا کہ پچھلے 6 اور 5 ہجری کے حالات و واقعات سے آپ نے بنو قریظہ، بنو قینقاع اور کئی یہودی قبائل کے متعلق سنا جنہوں نے غداری کی، وعدے کی خلاف ورزی کی، کئی قتل کیے گئے. جو باقی بچے یہ سارے کے سارے خیبر میں اکٹھے ہوئے. خیبر آگے آ رہے خیبر کا مقام جو ہے یہ مدینے سے تقریباً 8 منزل کے فاصلے پر ہے اور بہت زرخیز علاقہ ہے. خیبر کی کھجوریں بڑے کثرت سے باغات کھجوروں کے آج تک جو ہیں وہ موجود ہیں اور عرب کے اندر کسی وقت میں یہ یہود کا سب سے بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے. سب سے بڑا مرکز یہ خیبر تھا. اب جس وقت وہاں پر یہودی اکٹھے ہو گئے اور صرف اکٹھے ہی نہیں ہوئے، انہوں نے اسلام اور بانی اسلام کے خلاف ایک مکمل محاذ آرائی کا منصوبہ بنایا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کا مطالعہ کریں. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لحاظ سے کامل اور مکمل بنایا. نبی اور رسول ہیں تو کامل اور مکمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار ہیں تو کامل اور مکمل ہے. آپ کا جاسوسی کا نظام ہے تو انتہائی کامل اور مکمل ہے. آپ امام ہیں تو کامل اور مکمل ہے. آپ خطیب ہیں تو کامل اور مکمل ہے. یعنی جتنی صلاحیتیں اللہ نے میرے محبوب کو دی تھی وہ ساری کامل اور مکمل درجے. جاسوسی کا نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کامیاب نظام تھا اور اس نظام کے جو لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ بنو قریظہ کے بچے کچھ یہودی، بنو مزیر کے اور بنو قینقاع کے جلا وطن ہو کر یہ سارے یہودی جو ہیں یہ آپ کے خلاف محاذ آرائی کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ ہے آپ پر حملہ کرنے کا. اللہ اکبر. تو یہ غزوہ خیبر بھی سراسر یہ دفاعی غزوہ بنا، اقدامی غزوہ نہیں بنا. آپ سن رہے ہیں ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کیا ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے صحابہ اکرام کو لے کر 1600 صحابہ اکرام کی جماعت ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے مقام پر پہنچ چکے ہیں اور جس وقت خیبر کے مقام میں پہنچے ہیں تو وہاں خیبر کے اندر علاقے کا نام ہے اور خیبر کے اندر یہود کے 8 قلعے تھے اور یہ قلعے سارے کے سارے انتہائی مضبوط تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ صحابی دوڑ کے اندر انتہائی ماہر، سب سے زیادہ تیز دوڑ ان کی ہوا کرتی. سواریوں پر جو لوگ سوار ہوتے حضرت سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ ان سواروں سے بھی آگے دوڑ میں چلے جایا کرتے. اور بعض اوقات جو چھوٹے چھوٹے غزوات ہوئے، جو چھوٹے چھوٹے سرایا ہوئے، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئی، حضرت سلمہ ابن اقوا کو رسول اللہ صاحب اور سواروں کو دے کر ان کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجتے. تو حضرت سلمہ جو ہے ان ساتھیوں سے کہتے اچھا تم اپنی ترتیب سے آتے رہنا. حضرت سلمہ اکیلے ہی جا کر کئی دفعہ لشکروں کو ایسے حملے کرتے، ادھر دوڑ بھی رہے ہیں، کبھی ادھر کھڑے ہو کر پیچھے سے تیر چلایا، پھر درمیان میں پہنچ کر تیر چلایا، پھر ادھر پہنچ کر تیر چلایا. اور یہ اتنی تیزی سے تیر ہوتے کہ دشمن سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ پیچھے ایک بندہ ہے یا پوری فوج. بڑے ان کے نمایاں کارنامے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. تو حضرت سلمہ ابن اقوا جس وقت جا رہے ہیں تو رستے کے اندر، ہاں یہ شاعر بھی تھے، رستے کے اندر شعر پڑھ رہے ہیں اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. اے اللہ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا آج نہ ہم صدقہ کر سکتے، آج نہ ہم نمازیں پڑھ سکتے. فاغفر فداء لک متقینا وثبت الاقدام ان لاقینا. اے اللہ جس وقت دشمنوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو جائے نا، ہمیں بخش بھی دینا اور دشمن کے مقابلے میں اے اللہ ہمیں ثابت قدم بھی رکھنا. اور یہ شعر ایسے نہیں پڑھتے تھے جیسے میں پڑھ رہا ہوں. یہ ایک تو خود شاعر تھے، دوسرا اللہ نے انہیں آواز جو ہے بڑی سریلی دی ہوئی اور یہ چل رہے ہیں بڑی سر کے ساتھ یہ اشعار پڑھ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اشعار سن کر جھوم اٹھے اور نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بخشش کی دعا فرمائی. جنگ کے اندر نبی علیہ السلام جس صحابی کے لیے بخشش کی دعا کرتے، یقیناً اس جنگ کے اندر اس صحابی کی شہادت پکی ہو جائے. یہاں بھی جس وقت حضرت سلمہ ابن اقوا کے لیے دعا کی تو حضرت فاروق اعظم بولے کاش یا رسول اللہ آپ انہیں دعا نہ دیتے، ابھی یہ دعا نہ دیتے تاکہ ہم حضرت سلمہ ابن اقوا کے مزید بہادری کے کارنامے دیکھ سکیں. لیکن پھر ایسا ہی ہوا، اللہ رب العزت نے انہیں شہادت سے سرفراز فرما دی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل پیچھے پیچھے چل رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو موسیٰ میں تمہیں ایک جنت کا خزانہ جو ہے اس کی کنجی نہ بتاؤں؟ جنت کے خزانے کی کنجی. ہاں لفظ تو چھوٹے لگتے ہیں لیکن ابھی صبح اعلان ہو جائے آپ کے ڈی سی او کی طرف سے 5,000 روپیہ ہر بندے کو ملے گا منی کے چوک پر 10 بجے. ہاں کتنے بجے لینے لگنی شروع ہو جائیں گے؟ نماز کے بعد. وہ بیچاری عورتیں ہیں اللہ کی بندیاں، وہ بے نظیر انکم سپورٹ والی، یقین کریں کسی وقت ان کو دیکھتے ہیں تو ترس اور رحم ہو. عجیب ہی ہمارے بھی بنا بکارت پر لگا دی، مانگنے پر لگا دی. یہ نہیں کیا کہ اتنی رقم کی کوئی انڈسٹری لگا دے اور اللہ کی بندیوں کو ادھر کام کاج نہ کر. اب رمضان میں 1-2 دفعہ سحری کے وقت جانے کا اتفاق ہوا، بیچاری نماز فجر کے وقت وہاں بیٹھی ہوتی. اگلے دن ایک ساتھی بتا رہا تھا اب تو صورت حال یہ ہے کہ وہ اندر جاتی ہیں اور جو اندر کے ملازم ملے ہوئے ہیں بیچاریوں کو پتہ ہی نہیں ہے پیسے نکلوانے کا بھی، اور جو اندر ملازم ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ان کے ساتھ طے کیا ہوتا ہے کہ پیسے نکلوا دیں گے اتنے جو ہے ہمیں دے دیں. انا للہ و انا الیہ. ایسے پیسے سے پیٹ نہیں بھرتا. شہزادی نے کہیں لکھا گلستان میں یا گلستان میں فرماتے ہیں میں نے بڑی دنیا پھری ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آج تک کسی جگہ بھی نہیں دیکھا کہ کوئی پرندہ جو ہے کسی چیونٹی سے دانا چھینتے جا رہا. ہاں کہاں پرندہ دانے سمیت چیونٹی کو اٹھا لے، لیکن وہ کہتے ہیں پرندوں کے اندر بھی اللہ نے یہ سینس رکھا ہے
کہ وہ کمزوروں سے دانے نہیں کھاتا، ان کا رزق نہیں چھینتا۔ افسوس کہ انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا آج دوسروں کے منہ سے نوالہ چھینتے ہوئے یہ سرور محسوس کرتا ہے۔ وہ ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دن سے احساس دیا گیا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو موسیٰ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤ؟ جی یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا جنت کے خزانوں میں یہ خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے حضرت بڑے شاہ علی جس وقت وہ وظیفہ بتایا کرتے تھے ہر وقت چلنے پھرنے والا ایک تو وہی ہوتا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور ساتھ یہ بھی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بتایا۔ معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ میرے اندر نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں، اے اللہ میرے اندر برائی سے بچنے کی بھی کوئی طاقت نہیں ہے، الا باللہ، ہاں اے اللہ تیری مدد شامل حال ہو تو میں نیکی بھی کر سکتا ہوں، میں برائی سے بھی بچ سکتا ہوں۔ اسی غزوے میں جاتے ہوئے ایک پہاڑی کی اترائی تھی اور آگے پہاڑی کی چڑھائی تھی۔ صحابہ اکرام نے اونچی اونچی آواز سے ذکر کرنا شروع کر دیا، جس طرح کہ آج بھی بعض ہلکے جو ہے ذکر کے لگتے ہیں اونچی اونچی آواز سے ذکر کرتے ہیں، ہر کسی کا بہرحال اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ تو جس وقت صحابہ اکرام نے اونچی اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، رحمت کائنات نے فرمایا انکم لا تدعون اصما ولا غائبا، اے صحابہ اکرام تم جس رب کو پکار رہے ہو نہ تو تمہارا رب بہر رہا ہے اور نہ تمہارا رب تم سے غائب ہے۔ وہ رب ہر وقت سنتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے، ہر زبان میں سنتا ہے، ہر حالت میں سنتا ہے، بلکہ کوئی زبان سے نہ بھی پکارے تو اس کی یہ خوبی ہے انہ یعلم السر واخفا، کہ وہ اللہ سر کو بھی جانتا ہے۔ سر کس کو کہتے ہیں؟ سر راز عربی زبان میں، السر کا معنی راز، اور پتہ راز کسے کہتے ہیں؟ راز کہتے ہیں جو میرے دماغ کے اندر موجود ہے، میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں بتایا، اسے کیا کہتے ہیں؟ راز۔ فرمایا انہ یعلم السر، اللہ راز کو بھی جانتا ہے، واخفا، اور راز سے جو پوشیدہ چیز ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ کی کروڑ رحمتیں ہیں مفسرین پر، بحث چلی کہ راز تو وہ ہے جو میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں، اب راز تو خود پوشیدہ چیز ہے۔ اخفا سے مراد کیا ہے؟ راز سے بھی پوشیدہ چیز۔ لکھا کہ اخفا سے مراد وہ خیالات جو آج میرے ذہن میں نہیں ہیں، وہ منصوبہ جات جو آج میرے ذہن میں نہیں ہے، میرے ذہن میں کل آنے ہیں، ایک ہفتے کے بعد آنے ہیں، ایک مہینے کے بعد میرے ذہن میں خیال آنے ہیں، ان خیالوں کو میں ابھی تک نہیں جانتا، میرا رب جو ہے ان خیالوں کو بھی جانتا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا انکم لا تدعون اصما ولا غائبا، تم جس رب کو پکار رہے ہو نہ وہ رب بہرا ہے اور نہ تم سے غائب۔ اور قرآن مجید نے ذکر کرنے کا اور دعا کرنے کا جو طریقہ بتایا وہ یہی ہے، فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے جب بھی دعا کرو اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کے اور پوشیدہ اور آہستہ۔ ایک لمبا موضوع کا اشارہ کر دیا قرآن مجید کی آیات سے۔ تو اسی غزوے میں صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تلقین کی کہ ذکر کریں تو آہستہ آواز سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کہ آپ رات کے وقت دشمن پر حملہ نہیں کیا، رات کے وقت دشمن پر حملہ نہیں کیا کرتے۔ آج اسلام کے علاوہ کوئی مذہب اس چیز کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ 65 کی جنگ میں جب انڈیا نے حملہ کیا تھا تو کیا وقت تھا؟ رات کا وقت تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ صبح ناشتہ ہم کدھر کریں گے؟ لاہور میں کریں۔ پھر لاہوریوں نے ناشتہ کروایا، اور آج تک وہ انہیں یاد ہے کہ کیسا ناشتہ ہوا۔ اسی طرح امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان پر جو حملہ کیا تو وہ بھی کون سا وقت تھا؟ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے
کہ رات کے وقت حملہ نہیں کیا، بالکل لشکر جا کر خیبر کے بالکل قریب پہنچ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے صحابہ سے کہا ٹھہر اپنے رب کو یاد کرو، رات کا آخری پہر ہے، صحابہ اکرام قربان جائیے کہ چلے ہیں جہاد کرنے کے لیے، ایک ایک قدم پر نیکیاں مل رہی ہیں، لیکن تہجد کی نماز جو ہے صحابہ اکرام نہیں چھوڑ رہے، تہجد کے وقت کے اندر اللہ سے مدد مانگ رہے. صبح جس وقت خیبر کے یہودی اپنے قلعوں کے دروازے کھول کر نکلے، ان کی تو آنکھیں چار، واللہ محمد والخمیس، واللہ محمد والخمیس، اور ٹوکریاں اٹھائی ہوئی ہیں، اپنے وہ اوزار اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ گھبرا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم محمد آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اکیلے نہیں آئے، ساتھ اپنا پورا لشکر لے کے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نعرہ بلند کیا، صحابہ پاک نے بھی نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر، ساری بات خیر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، خیبر کی فتح کا دن آ چکا، اللہ اکبر. تو خیبر کے جو قلعے تھے اللہ رب العزت نے فتح دینی شروع کر دی. ایک قلعہ جو ہے وہ بعض روایات میں نائم کا قلعہ اور بعض ملکہ کموس کا قلعہ، یہ بڑے سخت قلعہ تھا، اپنی ساخت کے اعتبار سے، محل وقوع کے اعتبار سے بھی بڑا ناقابل تسخیر تھا، اور جو اس کا پہلوان تھا مرب نام کا، وہ بھی بڑے ہی جو ہے نا اتنا طاقتور تھا کہ لکھنے والے لکھتے ہیں اکیلا بندہ بیک وقت 1000 کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی، ایک بندہ مرب نامی 1000 بندے کے ساتھ لڑائی کرنے میں ماہر تھا. اب جس وقت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کے قلعے پر حملے کیے، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے تابڑ توڑ حملے کیے، حضرت فاروق اعظم نے حملے کیے، لیکن جو ہے فتح نہیں ہو رہی. اور فتح ہوتی بھی کیسے؟ اللہ نے فاتح خیبر کا سہرہ جو ہے یہ سیدنا علی مرتضیٰ کے سر پہ اللہ نے سجانا تھا رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ایک رات فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا اور اس شخص کی 3 صفتیں بتائی، فرمایا وہ بندہ ایسا ہوگا کہ وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو، نمبر 2 اللہ اور اس کا رسول وہ اس بندے سے محبت کرتے ہوں، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ اس قلعے کو فتح کرتا ہے. صحابہ اکرام جو ہے ساری رات اسی انتظار میں کہ صبح دیکھو یہ سعادت کسے نصیب ہو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر تو بار بار یہ بات آ رہی تھی، ہائے کاش کہ یہ صبح سعادت مجھے ملتے. جس وقت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صبح نماز سے فارغ ہوئے، پوچھا آپ نے اینا علی جن، میرا بھائی علی کہاں؟ یا رسول اللہ انہیں تو آنکھ کی بیماری، اشوب چشم ہے، سخت تکلیف ہے، پانی بھی بہہ رہا ہے، درد کی شدت سے ہے. فرمایا بلا کے لاؤ. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تھوک مبارک سیدنا علی مرتضیٰ کی آنکھ مبارک پر لگائی اور ان کا سارا درد اور ساری بیماری جو ہے کافی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عطا کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت گئے تو اس وقت مرب جو ہے وہ سامنے آ گیا، اور اس نے وہ لڑائی بڑی بہادروں کی، بے شک کافر بھی ہوتے، آمنے سامنے لڑائی، اور پتہ چلتا تھا کہ کون بہادر ہے. اور جس وقت یہ مرد آیا تو اس نے آتے ہی اونچی آواز کے اندر شعر پڑھ کے اپنا تعارف کروایا اور کہنے لگا قد علمت خیبر انی مرحبو شاہ کی صلاحی قتل مجربو. سارا خیبر اس بات کو جانتا ہے کہ میرا نام جو ہے مرحب ہے، سارا خیبر اس بات کو جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے. شاہ کی صلاحی قتل مجربو، میں ہتھیاروں کا بڑا ماہر ہوں اور جنگوں کا میں بڑا تجربہ کار ہوں، میرے ساتھ کوئی بندہ لڑائی کار نہیں. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سامنے آئے اور حضرت نے اپنا تعارف بھی اشعار میں کروایا اور فرمایا سنو اللہ کے دشمن، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ بندہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام ہی شیر رکھا. انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیت غاباتی کریہ المنظری. میری مثال ایسے ہی ہے، اس طرح کچھاڑ سے شیر نکلتا ہے اس وقت ہر چیز سہم جاتی ہے. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس کے ساتھ لڑائی کی اور اسے جہنم حاصل کیا، اور اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ قلعہ جو ہے یہ فتح ہو گیا، اور فاتح خیبر کا سہرا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر اللہ رب العزت نے سجایا۔ اللہ اکبر۔ اسی خیبر کے موقع پر ایک یہودیہ عورت ہے اور اس کا نام زینب بتایا گیا ہے، اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ مرہم کی بہن ہے۔ مرہم کی بہن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ آپ اپنے ساتھ ایک صحابی حضرت بشر ابن بردار کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ آپ نے اس کا کھانا کھایا، اس نے کھانے کے اندر زہر ملایا، کھانے کے اندر زہر ملایا ہوا تھا۔ جس وقت صحابی جو ہیں حضرت بشر ابن بردار، انہوں نے کھانا کھایا، کھانا کھاتے ہی ان کی تو شہادت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی وہ لقمے منہ مبارک کے اندر تھے، دہن مبارک کے اندر تھے، آپ نے وہ لقمے اگل دیے، اور وہ جو ہے نا زہر اتنا سخت تھا کہ اس کے باوجود اس کے اثرات جو ہے وہ چہرے پہ رہے نہیں، بلکہ جس وقت آپ کی وفات ہوئی نا تو وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہہ رہے تھے، عائشہ وہ جو یہودیہ عورت نے خیبر کے مقام پر زہر دیا تھا نا، اس کی مجھے آج بھی درد محسوس ہو رہی ہے، اور آج بھی میں اس کا اثر محسوس ہوں، اتنا سخت اثر۔ صحابی جو ہیں شہید ہو گئے ہیں، اور ان کا نام ہے حضرت بشر ابن بردار رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال آپ سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا، کھانے کے اندر زہر ملا ہوا ہے، اللہ کے نبی کے صحابی کھانا کھا رہے ہیں، آپ بھی منہ مبارک میں لقمہ ڈال چکے ہیں۔ اگر آپ عالم الغیب ہیں، ہر بات کو جانتے ہیں، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو صحابی وفات پا گئے ان کی شہادت کا ذمہ دار کون ہے؟ سمجھیے، اور عقیدے کی اصلاح کی جماعتیں، مسلک، فرقے یہاں دنیا میں رہ جانے ہیں، قبر میں ہم نے رب کو جو ہے جواب دینا ہے، اور اپنے اعمال کا اور اپنے عقائد کا جواب دینا۔ وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، وہاں اگر کام آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر قرآن مجید جو ہے یہ روشنی کا ذریعہ بنے گا، اور ایمان پر جواب دینے کا یہ ذریعہ بنے گا۔ اس لیے بھائیوں بار بار کہوں گا، قرآن مجید جو ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو۔ اللہ کی قسم، بندہ قرآن پڑھتا رہے اور اللہ سے دعا کرتا رہے، بندہ گمراہ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کا پتہ نہیں چلا، جس وجہ سے صحابی کی شہادت ہو گئی ہے۔ اس عورت جس نے زہر دیا، اس کے بارے میں ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو گئی تھی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ رسول اللہ نے اس کو قصاص میں قتل کر دیا تھا۔ اپنی ذات کے لیے تو حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی انتقام نہیں لیا کرتے۔ خیبر سے پہلے موتا بھی حلال تھا، خچر، گدھے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حلال تھی۔ خچر اور گدھے، صحابہ کرام بخاری میں آیا کہ ہڈیاں پک گئی تھی، دیکھیں چڑھی ہوئی تھی آگ پر، اور گدھوں کا گوشت جو ہے تیار ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرام ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے حرام کیا۔ صحابہ کرام میں وہ ساری ہڈیاں جو ہیں اور وہ دیکھیں انڈیل تھی، گوشت نہیں کھائے۔ مدہ، یہ مدہ کیا ہوتا تھا؟ یہ سمجھے کہ ابتدائے اسلام میں اجازت تو نہیں کہہ سکتے، بس شروع سے چلا آ رہا تھا، اور اللہ کے نبی بھی خاموش تھے، تو اس موقع پر آ کر اس کی حرمت کا اعلان ہو گیا۔ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ زنا کی ہی ایک قسم تھی۔ کچھ پیسے دے کر کچھ وقت کے لیے عورت کے ساتھ نکاح تو نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اس کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق جو ہے وہ کیا جاتا۔ یہ اس وقت دور دراز کے تجارت کے اسفار میں لوگ جایا کرتے تھے، 6 ماہ کا اور سال کا سفر ہوا کرتا تھا، اس موقع پر وہاں جا کر لوگ ایسے کیا کرتے تھے۔ تو یہ 7 ہجری کو غزوہ خیبر کے موقع پر یہ ساری چیزیں بھی حرام کر دی۔ اللہ اکبر، خیبر فتح ہو گیا، خیبر کے یہ سارے قلعے فتح ہو گئے، اس کے ساتھ آگے بھی کئی قلعے جو ہیں اور کئی علاقے فتح ہو گئے۔ انہی علاقوں کے اندر
ایک علاقہ تھا فدق نامی جگہ کا نام ہے، وہاں ایک بہت بڑا باغ تھا، وہ فدق کا علاقہ بھی فتح ہو گیا، اور وہاں جو بہت بڑا باغ تھا اس باغ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی مصارف کے لیے رکھ، اس باغ کی جتنی آمدنی آیا کرتی تھی آج اس آمدنی کو اپنے ذاتی مصرف پر خرچ کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ازواج مطہرات کے اخراجات اسی سے چلایا کرتے تھے، اور یہ بھی اسی 7 ہجری کے اندر فتح ہوا ہے۔ اس کے ساتھ نا ایک بڑی عجیب سی کہانی مشہور ہے، وہ بھی سن لیجئے مناسبت سے، چونکہ مناسبت ہے۔ وہ کہانی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت صدیق اکبر کے پاس آئیں، اور آ کر انہوں نے کہا کہ وہ جو فدق والا باغ ہے، اللہ کے نبی میرے باپ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمدن ذاتی مصارف پر لگایا کرتے تھے، آپ کی اولاد میں اس وقت میں اکیلی ہوں، تو لہذا وہ باغ جو ہے کہ مجھے دیا جائے۔ آگے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا فرمان سنا دیا، فرمایا کہ آپ کے ابا جی کا فرمان ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ، ہم انبیاء کی نورانی جماعت، ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں نہ تو ہم کسی کے وارث بنتے ہیں نہ آگے ہمارا کوئی وارث بنتا ہے، ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ساری امت کے لیے ہوتا ہے، ہماری اولاد کے لیے نہیں۔ اما جان حضرت فاطمہ الزہرا نے جس وقت اپنے بابا جان کا یہ فرمان ذیشان سن لیا تو اس کے بعد حدیث میں آیا کہ اس موضوع پر انہوں نے کبھی حضرت صدیق اکبر سے دوبارہ بات اور کر بھی کیسے سکتی ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان بھی سن لیا، لیکن جار لوگوں نے بات کا ایسا بتنگڑ بنایا، انہوں نے کہا نا جی نا، پوری زندگی حضرت فاطمہ نے کلام تک چھوڑ دیا تھا، بات کرنی حضرت ابو بکر سے چھوڑ دی تھی، اور اتنے اس پر افسانے گھڑے گئے کہ حضرت صدیق اکبر کے دربار سے نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت فاطمہ الزہرا کو دھکے دے کر نکالا گیا، اور ان کی انتہائی بےوقوفی تھی، عقل ہی نہیں مانتی۔ یہ سارے افسانے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام کو چوں کر کے پیش کیا ہے، جبکہ قرآن مجید نے دعویٰ کیا کیا، رحماء بینہم، میرے محبوب کے جتنے صحابہ ہیں یہ آپس میں شیر و شکر ہیں۔ یہ قرآن کا دعویٰ آپ پلے باندھ کے رکھیں گے تو آپ کبھی بھی گمراہ، میں پھر کہوں گا، اس سے پہلے قرآن کا ایک دعویٰ محمد الرسول اللہ، اور دوسرا دعویٰ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء۔ پہلے دعوے پر ڈاکہ ڈالا بڑے مرزے نے، اور چھوٹے دعوے پر ڈاکہ ڈالا چھوٹے مرزے نے۔ اس نے بھی کہا کہ پیغمبر کے صحابہ ایسے ہیں، جبکہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ پیغمبر کے صحابہ آپس میں شیر و شکر ہیں، رحماء بینہم، یہ آپس کے اندر بڑے ہی رحم دے، بڑے ہی لڑک۔ اللہ اکبر۔ سوال تو صرف اتنا ہے، حقیقت جو تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی، لیکن اگر کوئی پھر بھی باز نہ آئے، سوال تو بنتا ہے، پوچھا جائے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے شریعت اسلامیہ میں، صرف اس کی بیٹی جو ہے وہ وراثت کی حقدار بنتی ہے، یا اس کی بیویاں جو زندہ ہوتی ہیں وہ بھی وراثت کی حقدار ہوتی ہیں؟ بتائیں جی آپ، بیویاں جو زندہ ہوتی ہیں وراثت کی حقدار ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ اما جان عائشہ صدیقہ اس وقت زندہ ہیں رسول اللہ کی وفات کے وقت، اما جان حضرت حفصہ رسول اللہ کی وفات کے وقت زندہ ہیں۔ سوال تو یہ ہے، صدیق اکبر نے اگر ادھر اما فاطمہ کو نہیں دیا تو کیا اپنی بیٹیاں حضرت عمر کی بیٹی اور اپنی بیٹی عائشہ کو اس باغ میں سے دیا؟ نہیں دیا، نہیں دیا، نہیں دیا، کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے مان لینا چاہیے کہ صدیق اکبر نے اللہ کے نبی کے فرمان ذیشان کے مطابق وہ باغ سارے کا سارا جو ہے مسلمانوں کا رفاع عامہ پر خرچ کیا۔ ایک اور سوال بھی بنتا ہے، حضرت صدیق اکبر کی وفات کے بعد پھر خلیفہ کون بنے؟ حضرت عمر۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد تیسرے خلیفہ کون بنے؟ حضرت عثمان۔ ان کے بعد پھر خلیفہ کون بنے؟ حضرت علی۔ حضرت سیدنا علی المرتضی چوتھے خلیفہ بنے۔ وہ فدق کا باغ اسی جگہ موجود ہے، فدق کا باغ اسی جگہ موجود ہے جب حضرت علی خلیفہ بن رہے ہیں۔
ٹھیک ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی تو وفات ہو چکی تھی، لیکن کیا حضرت علی نے وہ باغ حضرت فاطمہ کے بیٹوں میں تقسیم کی ہے؟ نہیں تقسیم کیا، اور کوئی بھی اس کو نہیں مانتا۔ تو پھر مان لینا چاہیے کہ اگر یہ فیصلہ صدیق اکبر کا غلط ہوتا تو حضرت علی ضرور اس بات کی تقسیم کر دیتے۔ جب حضرت علی نے بھی ایسا نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ صحابہ کا فیصلہ جو ہے وہ سنت کے مطابق ہی۔ جس وقت یہ غزوہ خیبر ہوا نا تو خیبر کی فتح کے اندر تورات کے بہت سارے نسخے جو ہیں یہ مسلمانوں کو ملے۔ جو یہودی بچ گئے وہ آئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پڑھا کر کہنے لگے آپ سے ہماری درخواست ہے مہربانی کیجیے وہ تورات کے نسخے جو ہیں وہ ہمیں واپس کر دیں۔ کیوں؟ پریس کا دور نہیں ہے، پرنٹنگ ایجنسیاں نہیں ہیں، ہاتھوں کے ساتھ قلمی نسخے لکھے جاتے تھے، قرآن کے نسخے بھی قلمی، تورات کے بھی، زبور کے بھی۔ اب یہ نسخے لکھنا بھی کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ یہودیوں نے آ کر بارگاہ رسالت مآب میں یہ بات پیش کی کہ ہمیں تورات کے نسخے واپس کیے جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جتنے بھی تورات کے نسخے ہیں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ یہودیوں کو واپس۔ پھر کیا ہوا؟ وہ یہودیوں کو واپس کیے گئے۔ یہودی ایک ڈاکٹر ہے، بہت بڑا مورخ ہے، اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، ڈاکٹر اسرائیل نامی اپنی کتاب تاریخ الیہود فی بلاد العرب میں لکھتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے اس کریمانہ سلوک سے واضح ہو گیا کہ دوسرے مذاہب کے مقدس صحیفوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنا احترام تھا۔ اور آگے ڈاکٹر اسرائیل لکھتا ہے، کہتا ہے اس کے برعکس رومیوں نے جب یروشلم پر 70 بار مسیح حملہ کیا تو ان کی مقدس کتب جتنی بھی ملی وہ ساری کی ساری انہوں نے پاؤں کے نیچے رون دی اور انہیں نظر آتش کیا۔ اور عیسائیوں نے جب اسپین میں یہودیوں کے خلاف مہم چلائی تو انہوں نے بھی تورات کے سارے نسخے جو ہیں وہ جلا دیے۔ اللہ کے نبی ان کے نسخے واپس کر رہے ہیں، یہودی عیسائیوں کے نسخے جلا رہے ہیں اور عیسائی یہودیوں کے نسخے جلا رہے ہیں۔ ہاں اندازہ کرو، اور یہ ایک دوسرے کے دشمن۔ عقائد میں آ جاؤ، یہودیوں کا عقیدہ ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ ولد الزنا ہیں، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ حیرانگی ہوتی ہے کہ آج عیسائیت جو ہے یہ یہود کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کے سارے منصوبے یہودیوں کے ساتھ ہیں، یہودیوں کے سارے منصوبے عیسائیوں کے ساتھ ہیں۔ جب میں غور کرتا ہوں تو اللہ کے نبی کا فرمان سامنے آتا ہے الکفر ملۃ واحدہ، کفر جو ہے یہ ایک جماعت، نام ان کے الگ الگ ہیں لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں۔ اور دوسری طرف آ جائے عیسائی یہودیوں کی کتاب کا انکار کرتے ہیں، حضرت موسیٰ کے خلاف بکواس کرتے ہیں، یہودی حضرت عیسیٰ کے خلاف بکواس کرتے ہیں، لیکن اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ایمان والے تو وہ ہیں جو سارے نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ساری کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آج عیسائی یہودیوں کے خلاف ہو وہ تب بھی امن پسند، یہودی عیسائیوں کے خلاف ہو وہ تب بھی امن پسند، اور مسلمان وہ دونوں کی کتابوں کا احترام کرے، دونوں کے انبیاء کا احترام کرے، تو پھر بھی مسلمان کو دہشت گرد کہا جائے۔ یہ کفار کی ناانصافی اور یہ ہمیشہ سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو جس وقت یہ خیبر فتح ہو گیا تو یہودیوں نے کہا کہ ایک اور درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ آپ خیبر اب آپ کا ہو گیا، اس کی زمین باغات آپ کے ہو گئے، آپ ہمیں بطور مزارع رکھ لیں، ہمیں نوکر رکھ لیں، جتنی پیداوار کام ہم کریں گے، مزدوریاں ہم کریں گے، جتنی پیداوار ہوگی آدھی آپ کی آدھی ہماری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس درخواست کو بھی قبول کر لیا اور خیبر کی نصف پیداوار پر صلح کر دی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشہ میں تھے، خیبر کے فتح کے موقع پر حضرت جعفر بھی حبشہ سے تشریف لے آئے تو رسول اللہ بڑے خوش ہوئے، فرمایا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں خیبر کی فتح سے زیادہ خوش ہوں یا اپنے بھائی جعفر کی آمد سے زیادہ خوش ہوں۔ اللہ اکبر۔ واپسی پر یہ لیلۃ التعریس لکھا ہے میں نے، لیلہ کا معنی رات۔ مدینہ طیبہ کے قریب جس وقت یہ مسلمانوں کا لشکر آیا
تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام انہوں نے قیام کیا کہ رات کا وقت ہے، صبح بیدار ہو کر جو ہے مدینہ طیبہ چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو رات جس وقت اللہ کے نبی سونے کا ارادہ فرماتے تو صحابہ کرام سے پوچھا کرتے، ڈیوٹی لگایا کرتے کہ پہلا کون دے۔ اس موقع پر ڈیوٹی لگائی گئی، کون پہلا دے گا؟ حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ آج کی رات یہ پہلے کی ڈیوٹی میری۔ ٹھیک ہے، حضرت بلال پہلا دے رہے ہیں، ساری رات پہلا دیتے دیتے اور اس وقت سحری کا وقت ہوا تو حضرت بلال کو بھی نیند آ ایک اونٹ کا پلان ہے، حضرت نے کہا کہ بس سونے کا ارادہ تو نہیں ہے، تھوڑا سا ٹیک لگاتا ہوں، کنڈ سیدھی کر رہا ہوں، ہاں کمر سیدھی کر لوں۔ تو جو ہی کمر سیدھی کی نیند کی آغوش میں چلے گئے اور ایسا سوئے کہ صحابہ اکرام سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج نکل آیا اور سورج کی تمازت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس پہ پڑی فرمایا صلاتی میری نماز۔ صحابہ کو اٹھایا، صحابہ جاگ گئے، کس کی ڈیوٹی تھی؟ بلال کی۔ لاؤ اس کو، کدھر ہے؟ حضرت جی وہ تو خود سو رہے، لایا گیا۔ بلال چنگی ڈیوٹی کی تھی، کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ جس ذات نے آپ کو سلایا اسی ذات نے مجھے بھی سلا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ سیرت النبی کے واقعات جو ہیں میں بار بار کو دعوت دے رہا ہوں، سنیے بھی، مزے بھی لیجئے اور عقائد کی اصلاح بھی کیجئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی حیات طیبہ کے ساتھ موجود ہے، روح مبارک آپ کے اندر ہے، زمین کے اوپر جسم مقدس پڑا ہوا ہے، وفات نہیں ہوئی، روح مبارک نکلی نہیں ہے، صرف نیند کی حالت کے اندر ہے، اور نیند کی حالت میں اللہ کے نبی کو اپنے گرد و پیش کے ماحول کا پتہ قرآن کی ایک ہے، تیسرا پارہ ہے، دوسرا رکوع ہے۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ اوک الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اسی یروشلم کے پاس سے گزرے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو یہودیوں کے پنجے سے آزاد کروائے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی غیبانہ مدد اور نصرت فرمائے۔ اللہ تو جانتا ہے ہمارے پاس میں نہیں ہے کہ ہم جا کر ان بھائیوں کی مدد کریں، یہ سرحدوں کی رکاوٹیں جو ہیں یہ ہمارے لیے مستقل رکاوٹیں ہیں، اللہ ہمارا دل بھی ان کے ساتھ ہے، اللہ ہماری روح بھی ان کے ساتھ ہے، ہم ان بھائیوں کے لیے دعا گو ہیں، اللہ ان کو یہود کے چنگل سے آزاد، ان بہنوں کی بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ کر، اے اللہ ان پر جتنی مشکلات ہیں اے اللہ تو اپنی قدرت کاملہ سے ان مشکلات کو آسان کر۔ تو اللہ کے پیغمبر عزیر علیہ السلام گزرے ہیں، یہ بستی گری پڑی ہے، حضرت خود ہی اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اللہ اس بستی کو کیسے جو ہے دوبارہ آباد کریں گے؟ اللہ کے قرآن کے لفظ ہے اماتہ اللہ، اللہ نے حضرت عزیر کو موت دے دی۔ کتنی دیر؟ مئۃ عام، 100 سال، پوری 1 صدی۔ ثم بعثہ، اللہ نے پھر ان کو اٹھایا اور اللہ نے پوچھا کم لبثت، اے میرے محبوب پیغمبر عزیر آپ یہاں پر کتنا ٹھہرے ہیں؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا لبثت یوما، پھر جس وقت سورج کو دیکھا، آگے جب میں آیا تھا سورج ادھر تھا، اب سورج ادھر پہنچ گیا، فوراً ہی کہا او پاس ہے جو محسوس ایسے ہوتا ہے یا اللہ یا ایک دن ٹھہرا ہوں تو محسوس ایسے ہوتا ہے شاید دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرا، حالانکہ ٹھہرے کتنے تھے؟ 100 سال ٹھہرے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عزیر کا وجود مسعود بھی زمین کے اوپر ہے۔ ان 100 سالوں کے اندر بھائیوں سمجھئے کہ ان 100 سالوں کے اندر جو ہے موسم بدلتے رہے، بادل گرجتے رہے، بارشیں برستی رہیں، سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ چڑھتا اور غروب ہوتا رہا، پرندے چہچہاتے رہے، قافلے گزرتے رہے، دنیا کے سارے نشیب و فراز ہوتے رہے، لیکن اللہ کے نبی کو پتہ نہیں یار کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وفات کے بعد قبور کے اندر انبیاء کرام زندہ ہیں، آنے والوں کی زیارت کرتے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں، پھر ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں، پھر بعد میں یہ بھی لکھا ہاتھ نکال کر سلام کرتے ہیں۔ یہ باتیں کہاں سے آئیں؟ قرآن مجید میں بار بار کہہ رہا ہوں اللہ کے واسطے قرآن مجید پڑھتے رہیں اور اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے رہیں، کبھی بھی گمراہ نہیں۔ تو یہاں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے
یا رسول اللہ مجھے کوئی ذات نے سلا دیا جس نے آپ کو سلایا. فرمایا جلدی کرو کہ یہاں شیاطین کا اثر نظر آتا ہے. اگلی وادی میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز کی قضا کی ہے. تو اس نماز کی بھی آپ نے قضا کی ہے. عمرۃ القضاء 6 ہجری کے اندر آپ نے پڑھا صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ گئے تھے, عمرہ نہیں کر سکے تھے, اور جو شرائط طے ہوئی تھی ان میں ایک یہ شرط تھی کہ اگلے سال مسلمان آئیں گے. تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال گئے اور آپ نے پھر عمرہ کیا. یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی, فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق, اللہ نے اپنے محبوب رسول کا خواب سچ کر دکھایا. کیسے؟ لتدخلن المسجد الحرام, اللہ کے نبی نے یہی خواب دیکھا تھا نا کہ میں مسجد حرام میں داخل ہو رہا ہوں. فرمایا کہ اللہ یہ کام کرے گا, ضرور بضرور تم مسجد حرام میں داخل ہوو گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون, اور وہاں جا کر تم حلق بھی کرواؤ گے, قصر بھی کرواؤ گے, اور کسی سے ڈر بھی نہیں رہے. اللہ اکبر. اب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. اللہ کے نبی تقریباً 2000 کے قریب صحابہ اکرام جو ہیں وہ ساتھ ہیں, اور جس وقت وہاں پہنچے, ہاں ایک بات ضروری یہاں کہہ دوں, مرزا بے ایمان کی کئی کشیر گوئیاں پوری نہیں ہوئی. تو اس نے بہانہ کیا کیا؟ اس نے کہا دیکھو جی اللہ کے نبی کو خواب آیا تھا کہ میں مسجد حرام میں جانے والا ہوں, عمرہ کرنے والا ہوں. اللہ کے نبی 6 ہجری میں گئے ہیں تو آپ کا یہ خواب پورا نہیں ہوا. ڈائی ہو اپنے الو کو سیدھا کرنے. حالانکہ اس خواب کے اندر یہ بات ہی نہیں تھی کہ یہ خواب اسی سال پورا ہوگا, اس کی تعبیر اسی سال پوری ہوگی. یہ تو ہے مفسرین لکھتے ہیں خوابوں کی تعبیر میں بڑا وقت لگتا ہے. یاد ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا, ہاں غالباً مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا اس کی تعبیر 40 سال بعد پوری ہوئی ہے. جس وقت والدین جو ہے وہ مصر میں آئے اور انہوں نے سجدہ کیا تو حضرت نے کہا قد صدق یا ابدی ھذا تعبیر رؤیا جزاک اللہ, ابا جی یہ آج خواب کو پورا ہو گیا جو بچپن میں. تو یہ خواب جو ہے اگلے سال اس سال پورا ہوا 7 ہجری میں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ القضاء کی. اب جس وقت یہ بڑے دلیر ہو کر مسلمان جو ہے وہ وہاں پہنچے, اب قریشی ان کی تو حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں. بہت سارے جو ہیں آنکھ کے بیچ بیٹھے, کئی جو ہے پہاڑیوں پر چڑھ گئے, کام ان کا خراب ہونا ہے. لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے, یہ تو خود اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں. اب وہ کہنے لگے دور سے دیکھ کے, وہ دیہات کے اندر جو شریکہ چلتا ہے اس شریکے کے اندر بڑے عجیب و غریب اطلاعات آتے ہیں. ہاں تو اس کے اندر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شریک کو نقصان کوئی نہ دے نا, تو دیہات کا ایک مقولہ بھی ہے کہ اس کے گھر کے پچھلی جانب جا کے پیشاب کر دینا, تو کہتے ہیں شریکہ اپنا کوٹ. اب یہ مکہ والوں نے شریکہ کیسے پورا کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو جی ان کو تو مدینے کی آب و ہوا راس ہی نہیں ہے. احتسام سے بڑے چپٹے انسان, بڑے طاقتور تھے, اور وہاں گئے آپ دبلے پتلے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سن لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا یہ دایاں کندھا جو ہے احرام کی چادر کو نیچے سے گزارا اور دایاں کندھا ننگا کیا, اور رحمت کائنات نے یوں اکڑ اکڑ کے اس کے چکر جو ہے پہلے 3 چکر جو ہے اکڑ اکڑ کے لگائے, اور صحابہ سے فرمایا ایسے اکڑ کر چلو اور رمل کرو تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمان کمزور نہیں. اللہ تعالیٰ کی اس پاک سرزمین کی ہمیں بھی زیارت نصیب فرمائے. قرآن کی برکتیں ہیں یا اس سیرت کورس کی برکتیں ہیں. ہمارے ایک بھائی افضال صاحب ہیں, ادھر سعودیہ میں ہوتے ہیں, ڈاکٹر ابرار پور صاحب جن کا وہ درس ہوا تھا, ان کے چھوٹے بھائی ہیں, ادھر سے فاضل ہیں. آج ان کا میسج آیا, کہہ رہے تھے کہ میری طرف سے ایڈوانس عمرے کی دعوت ہے, آپ تشریف لیں. اللہ تعالیٰ کی آپ سب کو بھی زیارت نصیب فرمائے اور اللہ اس کی رکاوٹیں دور فرمائے. یقین کر کے اب ٹائم بالکل تھوڑا ہے, ایک بات بتا دوں, پیسے والے وہاں نہیں جاتے. یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں جو ہے حرمین شریف میں جاؤں گا. اللہ کی قسم ایسا نہیں میرا تجربہ ہے. اللہ تعالیٰ دل کی تڑپ کو دیکھتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی مانگت کو دیکھتے ہیں کہ بندہ کتنا سوال کر رہا. نمبر 3 بندے کی کوشش کو دیکھتے ہیں. یار 10 روپے روز جوڑ دیا کرو,
10 रुपए ही डाल दो, देखो फिर अल्लाह कैसे आपको तो अल्लाह से मांगते रहेगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उमरतुल क़ज़ा भी 7 हिजरी के अंदर किया। इसी 7 हिजरी के अंदर हज़रत असवद राई इनका इस्लाम कबूल का वाक़या है। खैबर की तरफ जा रहे हैं, खैबर वाले यहूदी तैयारियों में लगे हुए हैं। हज़रत असवद राई ने पूछा कि किसके खिलाफ लड़ाई की तैयारियां हैं? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, वो जिसने नबूवत का दावा किया। अब ये असवद राई इन यहूदियों से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे सुन चुके थे। इन्होंने कहा अच्छा, इन्होंने अपना रेवड़ निकाला और सीधे आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आप किस चीज की दावत देते हैं? आपने इस्लाम की दावत पेश की। कहा अगर मैं मुसलमान हो जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? फरमाया असवद तुझे जन्नत मिलेगी। अल्लाह, अच्छा, मेरा भी रंग भी काला कर रखा है, मेरे बदन और कपड़ों से सख्त बू आ रही, कोई बंदा मुझे पास बिठाने के लिए तैयार नहीं, मैं गुलाम हूँ, नौकर हूँ, रंगत मेरी काली है, मेरी शक्ल खूबसूरत नहीं है, कपड़ों से बदबू आ रही है, इस हालत में मैं भी जन्नत में जा सकता हूँ? अल्लाह अकबर। फरमाया हाँ, तुम इस्लाम कबूल करो, अल्लाह ताला तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ करेगा। अगर हमारे साथ मिलकर जिहाद करोगे, जन्नत के 8 दरवाजे तुम्हारे लिए खुल। और इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे इस्लाम कबूल कराइए। इन्होंने इस्लाम कबूल किया। फरमाया आप ये बकरियां मेरे पास अमानत है, यहूदियों की मैं क्या करूं? फरमाया इनको हाँक दो, ये हमारे लिए जायज नहीं। उन्होंने उनको हाँक दिया और इसी ग़ज़वे के अंदर हजरत असवद राई जो हैं ये शहीद हो गए। और इस मौका पर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, ये ऐसा बंदा है आमिला कलीलन व उजिरा कसीरन, अमल इसने बड़ा थोड़ा क्या कीता है, लेकिन अजर अल्लाह ताला ने बड़ा चोखा था। हजरत अबू हुरैरा ये भी 7 हिजरी के अंदर मुसलमान हुए। इनका पुराना नाम जो है अब्दुश्शम्स था, सूरज का बंदा। तो जब इस्लाम कबूल किया रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम अब्दुर रहमान रखा और कुनियत थी इनकी अबू हुरैरा। सहाबा के दुश्मन एतराज करते जी हुरैरा का माना बिल्ली है, तो अबू हुरैरा का माना फिर बिल्ली का बाप, ऐसा नहीं है। अरबी जुबान है, बड़ी फसीह जुबान है। अबू का माना हर जगह बाप नहीं होता, अबू का माना वाला भी होता है, अबू का माना वाला भी होता है। हजरत सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक कुनियत थी अबू हसन, हसन के अब्बा जी, और एक उनकी कुनियत थी अबू तुराब। नबी अलैहि सलाम घर गए, हजरत फातिमा ज़हरा के बताया कि आज अली मुझसे नाराज हो गए। तो हजरत अली जो है मस्जिद नबी में लेटे हुए हैं और ऐसे लेटे हैं मिट्टी के ऊपर। नबी अलैहि सलाम तशरीफ लाए और हिला के फरमाया कुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी वाले खड़े हो। मिट्टी लगी हुई थी ना जिस्म पर। तो हजरत अली को ये कुनियत इतनी पसंद थी कि हजरत अली इसी कुनियत को अपने लिए ज्यादा पसंद करते। तो अबू तुराब इसका माना क्या मिट्टी का बाप नहीं, यहाँ भी माना मिट्टी वाला और यहाँ भी माना। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस है, खुद बताते हैं कि अबू हुरैरा क्यों मुझे लोग कहते थे मुझे बिल्लियों के साथ बड़ा प्यार था, मैंने बिल्ली का एक बच्चा रखा हुआ था और मैं जिस वक्त भेड़ बकरियां चराने जाता था तो बिल्ली के उस बच्चे के साथ खेलता रहता, बकरियां चरती रहती। जिस वक्त मैं वापस आने लगता तो भेड़ों का दूध धो के एक बर्तन में डाल के, पुराना एक दरख्त था उसकी खो के अंदर बिल्ली के बच्चे को भी और दूध को भी रख के आ जाता, आगे एक पत्थर रख देता, वो सारा रात उधर रहता, सारी रात। सुबह जाकर मैं दोबारा निकाल के, भेड़ बकरियां चल रही होती तो मैं उसको निकाल कर फिर खेलता। इसी प्यार की वजह से लोगों ने मुझे अबू हुरैरा यानी बिल्ली वाला कहना शुरू कर। सारे सहाबा से ज्यादा रिवायात इन्हीं से है। इतराज करते हैं लोग कि देखो जी 7 हिजरी में इस्लाम कबूल किया है और सबसे ज्यादा रिवायात इनसे कैसे बरगी हो सकती है? तो उसकी वजह अगले दिन मैंने खुद बता दी कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं तो मस्जिद नबी में रसूलुल्लाह का दामन छोड़ा ही नहीं करता था। बाद औक़ात क़ज़ाए हाजत की सख्त हाजत होती, उठता नहीं था कि पीछे अल्लाह के नबी ज़ुबान मुक़द्दस से कोई इरशाद न फरमाए। हत्ता कि जब रहमत कायनात घर में तशरीफ फरमा होते तो मैं दरवाजे पर पड़ा रहता कि अंदर से जो आवाजें आएंगी मैं उनको भी लिख लूंगा और उनको भी याद कर लूंगा। तो इन्होंने तो फिर अपने कान मन धम हर चीज जो है ये हदीस के लिए कुर्बान कर दी थी। और अगले दिन वाक़या भी इनका सुनाया। किसी खलीफे को शक हुआ, अबू हुरैरा जो है ऐसे अपने पास से काला रसूलुल्लाह ना कहता, उसने कहा कि मैंने अपने बेटे को
مانی یاد کروانی حدیث سے مجھے کچھ لکھ دیجیے. حضرت ابو ہریرہ نے ڈھیر ساری حدیث سے تقریباً 500 کے قریب لکھ دی. کچھ عرصے کے بعد اسی خلیفہ نے کہا جان بوجھ کے کہ وہ مسودہ گم ہو گیا ہے، اگر آپ کو یاد ہے تو دوبارہ لکھ دیں. حضرت ابو ہریرہ نے اسی ترتیب کے ساتھ انہی الفاظ کو اسی طرح دوبارہ لکھ کے دی. اللہ رب العزت نے چونکہ اس دین کو محفوظ قیامت تک باقی رکھنا تھا، اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے لیے ایسے انتظامات کیے کہ لوگوں کو اللہ نے ایسے مضبوط حافظے دے دی. ان حضرات کا قبول اسلام ہے اور بھی بہت سارے، لیکن یہ ذرا خصوصیت کے ساتھ ہے. جو اس سن کے اندر ام المؤمنین بنی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہی بن اخطب اس کی یہ بیٹی تھی. اور جس وقت قیدیوں کے اندر یہ آئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم میں کسی صحابی کو دے دی. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ سردار کی بیٹی ہے، حسن و جمال بھی ان کا بڑا ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کے لائق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں آزاد کیا اور آزاد کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا. ان کا اصلی نام جو ہے وہ زینب ہے. ترمذی میں روایت ہے ایک دن حضرت صفیہ گھر بیٹھی رو رہی، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے اور آ کر پوچھا صفیہ خیر ہے کیوں رو رہی؟ تو حضرت صفیہ نے فرمایا کہ آج میری دو سوگروں میں مجھے عجیب تانا ہے. حضرت عائشہ نے اور حضرت حفصہ نے کہا ہے کہ تم یہودی خاندان سے ہو، ہمارا خاندان بہتر ہے تم سے، کیونکہ اس کا شجرہ اوپر سے جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا. تو میں آج اس وجہ سے رو رہی ہوں، مجھے میرے خاندان کے یہودی ہونے کا تانا دیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ حضرت ہارون میرے باپ ہیں اور حضرت موسیٰ میرے چچا ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں؟ نسب تو تمہارا بھی بڑا اونچا ہے، اتنے میں پھر یہ خوش بھی ہوگی. نکاح کے بعد ایک دفعہ رسول اللہ نے دیکھا کہ چہرے کے اوپر زخم ہے. آپ نے پوچھا صفیہ یہ زخم کس چیز کا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک دن نا خواب میں نے دیکھا اپنی شادی کے بعد میرا خامد جو ہے نا کنانہ ابن ابی عقیق، میں نے اپنا خواب اس کو سنایا. خواب میں نے کیا دیکھا؟ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ آسمان کا چاند آسمان سے اترتا ہے اور وہ سیدھا میری گود میں آتا ہے. تو اس میرے خامد نے مجھے زور سے تھپڑ مارا اور اسے مجھے کہا کہ تم جو ہے محمد کی بیوی بننا چاہتی. تو یا رسول اللہ یہ اس تھپڑ کا زخم ہے، اتنا سخت وہ تھپڑ تھا کہ مجھے اس کا زخم ہو گیا تھا. تو یہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی 7 ہجری کو ام المؤمنین بنی. اور اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی نا ام الفضل، یہ ان کی بہن تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام صرف میں ان کے ساتھ نکاح کیا اور اتفاق ایسا ہے جس موقع پر جس جگہ پر نکاح ہوا 44 سال کے بعد اسی جگہ سے گزر رہی تھی کہ اسی جگہ پر حضرت میمونہ کی وفات بھی اسی جگہ پر اور ان کی قبر بھی پھر اسی جگہ پر بنی. اور 6 ہجری میں حضرت ام حبیبہ کا نکاح ہوا تھا تو رخصتی ہوئی، تو یہ بھی 7 ہجری کے اندر حضرت ام حبیبہ جو ہے ہجرت حبشہ کر کے گئی تھی اپنے خامد کے ساتھ. تو خامد ادھر ہی مرتد ہو گیا تھا اور مرتد ہو کے مر گیا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جو ہے پیغام نکاح بھیجا. نجاشی نے نکاح پڑھایا اور نجاشی نے 400 دینار حق مار جو ہے مقرر کیا اور نجاشی کے دربار میں تمام صحابہ اکرام نے یہ نکاح کا خطبہ بھی سنا اور اس نکاح کو بھی سنا. تو یہ سارے حالات و واقعات تھے جو 7 ہجری کے تھے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سیرت النبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن رضينا بالله ربا وبمحمد النبي ورسوله وبالإسلام دينا. اللهم أجد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم أجد إخواننا في فلسطين اللهم
اللهم انصرهم بجنود الملائكة، اللهم انصرهم بروح القدس، اللهم اهلك اليهود والهنود والنصارى والمشركين، اللهم شتت شملهم، فرق جمعهم، زلزل اقدامهم، ودمر ديارهم، ومزق اجسامهم، اللهم فل عقدهم، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. آمين يا رب العالمين. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.